برطانوی راج کا آخری انڈین ٹھگ فلپ میڈوز ٹیلر کا عظیم ناول کنفیشنز آف اے ٹھگ اب اردو زبان میں پارٹ 1۔ بہرام انڈین ٹھگ نے 931 قتل کیے۔ عدالتی کارروائی کے دوران معلوم ہوا کہ 1790 سے 1840 کے درمیان اودھ ڈسٹرکٹ اتر پردیش انڈیا میں عام طور پر پیلے رومال سے اس نے 931 قتل کیے۔ 1840 میں اسے پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ انڈیا میں مغلوں کی حکومت کے دوران شمالی اور وسطی انڈیا میں مسلمانوں کے 60 کے قریب ایسے قبیلے تھے جو کالی دیوی کو بھی مانتے تھے۔ ہندوؤں اور ان مسلمان قبیلوں سے ٹھگ پیدا ہونا شروع ہوئے۔ 1300 سے 1800 کے 500-600 سالوں میں ان ٹھگوں کے ہاتھوں 20 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ 1790 سے 1840 کے 50 سالوں میں بہرام سب سے خطرناک اور آخری ٹھگوں میں سے تھا۔ انگریزوں نے دیکھا کہ لوگوں کے قافلے غائب ہو رہے ہیں۔ جبل پور، دلی، منصور، مواڑ، کاٹھیا واڑہ، مرشد آباد کے تاجر زیادہ غائب ہوتے تھے۔ دلی، جبل پور، گوالیار اور بھوپال کے راستے بہت زیادہ خطرناک ہو چکے تھے۔ لوگوں کی لاشیں بھی نہ ملتی۔ انگریزوں کے پولیس اور فوج کے لوگ بھی چھٹیوں پر جاتے ہوئے غائب ہونے لگے۔ ہندوستان کے کسی بھی علاقے میں جانے کے لیے جبل پور اور گوالیار سے لازمی گزرنا پڑتا تھا، مگر لوگوں نے سفر کرنا ہی بند کر دیا۔ تجارت ختم ہونے لگی۔ انگریز سخت پریشان ہوئے۔ جنگل صاف کروا دیے گئے۔ پھر انگریزوں کو پتہ چل گیا کہ عامر علی اور بہرام ٹھگ اس کام میں ملوث ہیں۔ گورنر جنرل آف انڈیا لارڈ ولیم بینٹک نے معاملے کو بہت سنجیدگی سے لیا اور ولیم ہنری سلیمین، جو بہت اعلیٰ انگریز آرمی آفیسر تھے، کا انتخاب ٹھگوں اور ڈاکوؤں کے خاتمے کے لیے کیا، جو فروری 1839 میں ٹھگوں اور ڈاکوؤں کے خاتمے کے لیے بنائے گئے ادارے کے کمشنر بنا دیے گئے۔ اس مہم کی آفیسر نے جلد ہی 1400 ٹھگوں کو یا تو پھانسی پر چڑھا دیا یا پھر دوسری شدید ترین سزائیں دی گئیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نظام حیدرآباد نے اصل میں ٹھگوں کے خاتمے کے لیے بہت زیادہ کام کیا تھا۔ خیر، سر ولیم ہنری سلیمین نے جو بہت سے ٹھگ پکڑے، ان میں عامر علی بھی شامل تھے۔ فلپ میڈوز ٹیلر نامی ایک اور انگریز پولیس آفیسر، جج، انجینئر، آرٹسٹ کے سامنے جب یہ مشہور زمانہ ٹھگ عامر علی آیا تو میڈوز ٹیلر نے اس کی زندگی کے حالات آپ بیٹی کو قلم بند کرنے کا سوچا۔ ٹھگ عامر علی نے خود بھی وعدہ معاف گواہ بن کر ٹھگی قبیلے اور دشمن ساتھیوں کو پکڑوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہندوستان میں انگریز دور کی 2 سب سے زیادہ مقبول اور پڑھی جانے والی کتابوں میں سے ایک یہ کتاب ہے جو 1839 میں شائع ہوئی، اور دوسری رڈیارڈ کپلنگ کی کم، تاریخ اشاعت 60 سال بعد 1901۔ فلپ میڈوز ٹیلر کے سامنے عامر علی بطور قیدی موجود ہے۔ عامر علی درمیانے جسم کا انسان ہے، تھوڑا دبلا پتلا، 5 فٹ 7 انچ قد، عمر 40-45 سال، بال کالے اور جسم مضبوط ہے۔ کپڑے صاف ستھرے پہنتا ہے، چہرہ خوبصورت ہے، پیشانی چوڑی، آنکھوں میں زندگی، گورا رنگ، اونچی ناک، دانت سفید، گھنی داڑھی جو سینے تک موجود ہے، مونچھیں ایسی شاندار کہ کیا ہماری انگریز فوج میں کسی کے پاس ہوں گی۔ شائستگی اس میں نظر آتی ہے۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس نے 700 قتل کیے ہوں گے۔ اپنے آپ کو بہت اہم سمجھتا ہے، اپنی گفتگو میں فارسی کا بھی استعمال کرتا ہے اور غلط اردو سن کر ناراضگی محسوس کرتا ہے۔ عامر علی کہنے لگا کہ صاحب، آپ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی زندگی کی داستان آپ کو سناؤں۔ جی، میں ضرور سب کچھ آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ میں انگریزوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، اور آپ بہت قابل بھی ہیں تو آپ کو تمام باتیں سمجھ بھی آ جائیں گی۔ مگر اپنے پیشے میں رہتے ہوئے جو کارنامے میں نے سر انجام دیے، انہیں سوچ کر میرا دل خوش ہو جاتا ہے اور خواہش ہوتی ہے کہ موقع ملے تو دوبارہ ایسی ہی آزادی سے شاہانہ زندگی بسر کروں۔
मगर अब जबकि मैं कानून की गिरफ्त में आ चुका हूँ, ये सब कुछ कहाँ मुमकिन है। बल्कि मुझे यकीन है कि मेरे बाकी साथी भी जल्द ही अपने अंजाम को पहुँच जाएंगे। लेकिन एक तरफ तो आप ठगों को ख़त्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये तादाद में बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक दफ़ा जो इस पेशे का मज़ा चख लेता है वो फिर इसे नहीं छोड़ सकता। फिलिप मीडोज टेलर ने जवाब दिया कि जल्द ही तमाम ठग देख लेंगे कि या उनके साथियों को फांसी दी जा चुकी है या दूसरी सख्त सज़ा, तो मुमकिन ही नहीं कि तुम्हारा कोई साथी दोबारा इस जुर्म को करने की हिम्मत करे। जिस पर आमिर अली ने कहा कि इस पेशे में बहुत मज़ा है और एक ठग पूरा ग्रुप दोबारा तैयार करने की सलाहियत भी रखता है। जिस तरह आप शौक़ से जानवरों का शिकार करते हैं, इसी तरह हम इंसानों का। बल्कि आप तो जवानी में इस शौक़ में कदम रखते हैं, मगर हम तो बचपन से ही इस माहौल के आदी होते हैं और कोई दूसरा काम हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। फिलिप मीडोज टेलर ने कहा कि वाकई ठग बहुत ख़तरनाक जुर्म करते हैं। कितनी आसानी और बेरहमी से कत्ल कर देते हैं, ये सुनकर मैं हैरान परेशान रह जाता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि तुम अपनी ज़िंदगी की मुकम्मल कहानी मुझे सुनाओ। मेरे मुल्क इंग्लैंड में मौजूद अंग्रेज़ों के लिए ये मालूमात न सिर्फ बहुत कीमती होंगी बल्कि दिलचस्पी का बाइस भी। आमिर अली ने जवाब दिया कि अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना तो मेरे लिए भी दिलचस्पी का बाइस होगा और हर बात सच्चाई के साथ बताऊंगा। बल्कि कुछ साल पहले दिल्ली की जेल में अपने माजी के वाक़यात को सोचता रहा और पुरानी बातें जहन में उभरती रहीं। मेरा गांव होलकर नामी रियासत की हदूद में वाक़ था। अगरचे उस वक्त मैं सिर्फ 5 साल का था, मगर मुझे कुछ याद है कि हम खाते पीते खुशहाल लोग थे। यूसुफ खान मेरे वालिद का नाम था। मेरी अम्मी जान लंबी और खूबसूरत खातून थी। मेरी एक नन्ही सी बहन भी थी और बड़ी उम्र की मुलाजमा औरत मेरी देखभाल करती थी। बहन के अलावा तमाम घर वाले मेरे अम्मी, अब्बू, मैं और मुलाजमा लंबे सफ़र पर रवाना हुए। हिफाजत के लिए हथियारों के साथ चंद और लोग भी हमारे साथ थे। 3-4 दिन के सफ़र के बाद हम एक बाज़ार में पहुँचे और मैं वहाँ मौजूद बच्चों के साथ खेलने लगा तो एक बड़ी उम्र के आदमी ने मुझसे मेरे और घर वालों के बारे में पूछा। फिर मुझे दुकान से मिठाई ख़रीद कर दी। दूसरे लड़कों ने वो मुझसे छीन ली तो उन शरारती बच्चों से मुझे बचाया और घर पहुँचाया। पहले अम्मी जान ने उसका पर्दे के पीछे से और बाद में अब्बू जान आए तो उन्होंने भी उसका शुक्रिया अदा किया। साहब देखें, एक मामूली वाक़े ने तमाम ज़िंदगी ही बदल कर रख दी, क्योंकि उन लोगों ने बताया कि वो सिपाही हैं और अपना काम मुकम्मल करने के बाद अपनी रियासत इंदौर वापस जा रहे हैं। बहुत मीठी ज़ुबान और मिलनसारी से गुफ्तगू कर रहे थे और वालिद साहब से कहने लगे कि रास्ते में ठगों से बहुत ज़्यादा ख़तरा है, बहुत एहतियात की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वो तादाद में काफ़ी ज़्यादा हैं और हमारी हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी कबूल कर ली। मेरे साथ तो वो ख़ास तौर पर मेहरबान थे। मैं उनके हथियारों से भी खेलता रहा और अपने घोड़े पर भी सैर कराने का उन्होंने वादा किया। मगर बच्चा होने के बावजूद मुझे एक दूसरा आदमी ख़तरनाक लग रहा था। उनके साथ सफ़र करते हुए तीसरा दिन था जब उन्होंने वालिद साहब से कहा कि जिस जगह ख़तरा हो सकता था उस जगह से हम आगे निकल आए हैं, इसलिए आपको अपनी हिफाजत करने वाले आदमियों को वापस भेज देना चाहिए। मेरे वालिद साहब ने कहा, हाँ आप अच्छे लोग हैं, और उन पर एतबार करते हुए अपनी हिफाजत करने वाले लोगों को वापस भेज दिया। वापस जाने वाले लोगों के हाथ मैंने अपनी बहन के लिए एक सिक्का भिजवाया और कहा कि वो तावीज़ बनाकर गले में पहने। उसी वक्त आमिर अली को कोई बात याद आ गई तो शदीद गुस्से में अपने पैरों में बंधी हुई जंजीरों के साथ टहलने लगा और कहा कि पुरानी बात याद आने की वजह से जज्बात पर काबू न रख सका। आमिर अली ने पानी पीने के बाद बात जारी रखी कि उन लोगों ने बातों में लगाकर वालिद साहब से पूछ लिया कि उनके पास अच्छी खासी रकम है, तो कहने लगे कि हमें मंजिल पर जल्दी पहुंचने के लिए अब तेज़ रफ्तारी से सफ़र करना चाहिए। एक रात को चांद की रोशनी में हम रास्ता ख़राब होने की वजह से बड़ी मुश्किल से सफ़र कर रहे थे। मैंने महसूस कर लिया कि चंद लोग कम हैं तो बताया गया कि वो आगे निकल गए हैं।
وہ مقام آ گیا جہاں دریا کے دونوں جانب بہت گھنے جنگلات موجود تھے۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ وہ لوگ ہم پر حملہ کر چکے تھے۔ جو آدمی پہلے نظر نہیں آ رہے تھے وہ بھی ہمیں لوٹنے میں مصروف تھے۔ میرا سر پتھر سے ٹکرایا اور زخمی ہو گیا۔ میری چیخ کی آواز سن کر وہی خوفناک آدمی میری طرف تیزی سے آیا اور کہا کہ یہ کس طرح بچ گیا۔ میرے گلے میں رومال ڈال کر گلا دبانے ہی والا تھا کہ مجھ سے محبت کرنے والا ان کا ساتھی اور میرا ہمدرد وہاں آ گیا اور مجھے بچا لیا۔ رومال کی وجہ سے میرا گلا شدید زخمی ہو چکا تھا اور میری حالت بہت خراب تھی۔ ایک مجھے مارنا چاہتا تھا اور دوسرا بچانا۔ دونوں میں شدید لڑائی ہو رہی تھی، مگر میں گلے میں درد کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو اپنے امی ابو اور باقی ملازم قریب ہی مرے ہوئے نظر آئے۔ ان سب کے گلے گھونٹ کر انہیں مار دیا گیا تھا۔ چہرے بہت خوفناک لگ رہے تھے اور آنکھیں شدید درد کی وجہ سے باہر نکلی ہوئی تھیں۔ میں اپنی امی سے لپٹ کر رو رہا تھا تو اس مہربان شخص نے مجھے گود میں اٹھا کر پیار کیا، مگر میرے گلے میں شدید درد ہو رہا تھا۔ میں دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو ان لوگوں کو بہت زیادہ سنانے لگا کہ وہ میرے ماں باپ کے قاتل ہیں اور کہا کہ مجھے بھی قتل کر دو۔ مجھ سے محبت کرنے والے کا نام اسماعیل تھا اور خطرناک انسان جو مجھے مار دینا چاہتا تھا اس کا نام گنیشا تھا، جو میری آواز سن کر غصے میں کہہ رہا تھا کہ اسماعیل تم عورتوں کی طرح بزدلی دکھا رہے ہو، اس سور کے بچے کو ختم کر دو یا مجھے ختم کرنے دو۔ دونوں میں دوبارہ لڑائی شروع ہوئی مگر اسماعیل نے مجھے دوبارہ بچا لیا۔ میری گردن پر بھی مرہم پٹی کی اور مجھے سکون دینے کے لیے نشے کی چیز پلا کر سلا دیا۔ دوبارہ سفر کے دوران مجھے گنیشا کا مکروہ چہرہ نظر نہ آیا، جو میرے لیے سکون کی بات تھی۔ پھر اسماعیل اپنے گاؤں پہنچا، مجھے اپنی خوبصورت بیوی مریم کے حوالے کیا۔ دونوں کے پیار اور محبت کو دیکھ کر میں آہستہ آہستہ پرانی باتیں بھولنے لگا۔ دونوں میاں بیوی کو یہ بھی ڈر تھا کہ میں اپنے بارے میں دوسرے لوگوں کو بتا کر ان سے جدا نہ ہو جاؤں، اس لیے ہمیشہ مجھے اپنی نظروں کے سامنے رکھتے اور بہت ہی زیادہ پیار دیتے۔ اسماعیل میرے ابو جان سے زیادہ رحم دل بھی لگتا اور کبھی بھی مجھے نہ ڈانٹتا۔ اگرچہ اس کا کاروبار کپڑوں کا تھا مگر بہت عرصے کے لیے وہ غائب رہتا اور کچھ پتہ نہ چلتا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ میں 9 سال کا ہوا تو مجھ سے محبت کرنے والی اسماعیل کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اسماعیل پر تو جیسے غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ اب میں اس کو تسلیاں دیتا۔ شاید اس عورت کا مرنا بہتر تھا جسے علم نہ تھا کہ اس کا شوہر ٹھگوں کا سردار ہے، کیونکہ ایک نہ ایک دن تو علم ہو ہی جانا تھا تو اس کی تمام علاقے میں بہت زیادہ بے عزتی ہونی تھی۔ اسماعیل نے وہ گاؤں چھوڑ کر ایک دوسری جگہ گھر آباد کیا اور مجھے مدرسے میں فارسی سیکھنے کے لیے داخل کروا دیا گیا۔ رات کو اس کے پراسرار مہمان آتے اور ایک دن میں نے ان کی گفتگو سنی تو علم ہو گیا کہ یہ سب تو ٹھگ ہیں۔ انہوں نے قیمتی سامان بھی آپس میں تقسیم کیا۔ میرے بارے میں بھی گفتگو ہوئی کہ اب میں بڑا ہو رہا ہوں تو مجھے بھی اس پیشے میں شامل کر لینا چاہیے۔ چند دن بعد میں نے اسماعیل سے اس بارے میں بات کر لی کہ اس کے دوست میرے بارے میں کیا گفتگو کر رہے تھے۔ صاف الفاظ میں بتا دیا کہ میں بڑا ہو چکا ہوں، جو کچھ وہ کہے گا میں قبول کروں گا اور کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں آنے دوں گا۔ مجھے کہا گیا کہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ کنفیشنز آف اے ٹھگ کا اگلا حصہ پڑھنے کے لیے انجوائے ناولز ورلڈ کو ابھی سبسکرائب کریں۔